إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جل وعلا کے لیے خاص ہے. لا تعالیٰ بے شمار درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہو. میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، نماز جیسا کہ پچھلے جمعے میں آپ کو بڑی تفصیل سے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کا وہ رکن ہے جو ہمیں کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. نماز ایک خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے. نماز کی کچھ شرائط ہیں اور نماز کے کچھ ارکان ہیں جن کو سب سے پہلے اپنانا ضروری ہے اور پھر نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ نماز اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے. اب اس صلاۃ کی ذکری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری نماز قائم کرو لذکری، میری یاد کے لیے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا المدثر. پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس کے بعد جو دوسری وحی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی وہ وحی یہ تھی اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھ جائیے، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر تو لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر اپنے رب کی تکبیر بیان کرو، وثیابک فطہر اپنے کپڑے صاف رکھو. نماز میں اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے. جب اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اپنے کپڑوں کو صاف کر کے اپنا لباس پاک لے کے کھڑا ہونا ہے. لباس ایسا جو صاف ہو، پاک ہو. اب لباس کس چیز سے پاک ہونا چاہیے؟ لباس کو پلیت چیزیں نہ لگی ہو. جیسے کہ بندہ بعض اوقات کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بچے نے پیشاب کیا ہے، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ
آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دے، وہ کھانا نہیں کھاتا، تو آپ کو اس لباس کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نماز میں کھڑے ہو سکیں؟ پہلی امتیں اور بنی اسرائیل خاص طور پہ جب ان کے کپڑے یا لباس پلید ہو جایا کرتے تو وہ کپڑے دھوتے نہیں تھے، وہ کپڑے وہاں سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے کپڑے پلید ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ کپڑے پلید ہو جائیں۔ بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ایک ہوتا ہے، بچہ ایک ہوتی ہے بچی، یہ دونوں باتیں سمجھے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ بچے کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، بچہ ہی سمجھا جائے۔ بچہ ہے، دودھ پیتا، وہ پیشاب کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ بچے نے پیشاب کیا وہاں پہ پانی کے چھینٹے مارے یا پانی بہایا، وہ پاک ہو گیا۔ اور جو بچی ہے وہ پیشاب کرتے، بچی کی عمر کوئی ہے، چاہے دودھ پیتی ہے چاہے کھانا کھاتی ہے، 3-4 سال تک بچے کی عمر ہو تو بچہ اپنی گود میں کھلاتا ہے، رات کو اپنے ساتھ سلا دیتا ہے۔ ایسا بچہ پیشاب کرتے، ایسی بچی جو پیشاب کرتے، اس کپڑے کو دھونا ہے اچھی طرح جہاں پہ بچی نے پیشاب کیا ہے، چاہے وہ دودھ پیتی ہو چاہے وہ کھانا کھاتی ہو، کسی بھی حال میں ہو، اس بچی کے پیشاب والی جگہ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے۔ کپڑا لباس صاف لے کے کھڑا ہونا ہے نا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا یہ ہے، جانوروں کو چارہ ڈالنے والے، ان سے کہو بھی نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے پلید ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے پلید ہونا اور ساتھ حرام ہونا، دو چیزیں سمجھا رہا ہوں، ایک ہے پلید ایک ہے حرام۔ گدھا حرام ہے، پلید نہیں ہے۔ ہوتا حرام ہے، گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ سواری بھی کرتے ہیں، وہ حرام ہے، پلید نہیں ہے۔ کتے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو سنت سے دلیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کتے کا منہ پلید ہے، کسی برتن میں کسی کپڑے کو کہیں بھی کتا منہ لگا دے، کتے کے منہ کے علاوہ اس کے جسم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا۔ کتا حرام جانور ہے، منہ اس کا اس قدر پلید ہے۔ اور آپ دیکھیں ہماری تہذیب کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بکری پالنے والا پینڈو سمجھا جاتا ہے، غریب سمجھا جاتا ہے، یا کم تعلیم یافتہ سمجھا جاتا ہے اسے، اور کتا پالنے والے کو کہتے ہیں یہ تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے اور جدید تہذیب کو جانتا ہے۔ بکری وہ جانور ہے جس گھر میں ہو اللہ اس گھر والوں کو رزق میں کمی نہیں دیتا، اور جہاں کتا ہو وہاں سے نحوست جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا آپ شکار کے طور پہ، اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، تم معلمہ اسے کہا گیا ہے سکھایا ہوا کتا۔ جس کتے کو رکھا اس لیے ہے کہ یہ شکاری ہے، شکار کرے گا، اور شکار اسے سکھایا گیا ہے، وہ شکار کرتا ہے، اس کے منہ میں اگر شکار مر بھی جائے تو وہ حلال ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اس کے منہ میں شکار مر جائے، دانت لگ گئے، شکار مر گیا، اس سے اس کو کھایا نہیں۔ بات پوری سمجھے؟ کہیں یہ نہ ہو کہ اتنی سی بات لے جائے کہ مولوی نے مسجد میں یہ کہا تھا کہ کتا شکاری شکار کرے، اس کے منہ میں شکار مر جائے، کسی بھی حال میں ہو تو وہ حلال ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن نازل کیا، آپ نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ کتا اگر اس میں سے نوچتا نہیں، مثال کے طور پہ اس نے ایک جانور پکڑا ہے اور اس کی ایک ٹانگ تو وہ کھا گیا ہے، آدھا وہ آپ کے پاس لے آیا ہے، اب آپ نے وہ جانور جو کتا لے کے آیا ہے وہ نہیں کھانا، وہ آپ کے لیے حرام ہے، کتے کے لیے حلال ہے۔ پورا جانور لے کے آئے، وہ لے کے آتا ہے، دانت لگے یا کھینچا تانی میں جانور مر گیا، وہ آپ کے پاس لے کے آیا، آپ اسے تکبیر پڑھ کے اس کے ذبح کرے اور ذبح کرنے کے بعد اسے کھا لے، وہ حلال ہے، وہ پورا ثابت۔ اور کتا، میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ تو شکاری کتے کا مسئلہ آ گیا، شکاری کے ساتھ یا وہ کتا جسے آپ نے صرف اپنی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، رات کو اپنے ساتھ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی طرح رہائش میں نہیں رکھا، سونے کے لیے، اور کتوں کا ریوڑ نہیں پالا ہوا، ایک کتا تھا، دو کتے رکھ لیے، آپ کی زمین زیادہ ہے، آپ کا ڈیرا بڑا ہے، آپ کتے دو رکھ لیتے، ایک اس کونے میں باندھ دیا، دوسرا اس کونے میں باندھ دیا، رات کو کوئی بھی آئے یہ بھونکیں گے، مجھے پتا چل جائے گا، ہم اپنے گھر میں چوکس اور چکنے ہو جائیں گے، اس لیے کتے رکھے جا سکتے ہیں۔ کتے نہ ہی ڈیکوریشن کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، کتے نہ ہی لڑائی کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، کتے اگر رکھے جا سکتے ہیں یا تو شکار کے لیے، یا کتا اگر پالا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے تو رکھوالی کے لیے۔ اس کے علاوہ کتا رکھنا اتنا ممنوع ہے، اس قدر ممنوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ تو کتا، میں اب یہ کر رہا ہوں، یہ اتنی بدترین اللہ کے ہاں اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے کہ جہاں پہ ہو بغیر مقصد کے، یہ کتا جس جگہ پہ ہوگا مقصد کے بغیر پالا جائے گا، وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ یہ کسی برتن میں منہ ڈال دے، کپڑے کو منہ لگا دے، اس کا جسم ایک الگ مسئلہ ہے۔ منہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاں پہ لگا جائے، منہ ڈال جائے، اس برتن کو 7 دفعہ دھونا ہے اور 1 دفعہ مٹی کے ساتھ مانجنا ہے۔ لوگ سینیٹائزر کے پیچھے بھاگتے ہیں، بہترین صابن تلاش کرتے ہیں، یہ مٹی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، مٹی ایک ایسی اللہ نے چیز پیدا کی ہے کہ انسان کے جسم سے جراثیم کو اگر مارنا ہو تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کتا جہاں سے منہ لگا جاتا ہے وہ سینکڑوں بیماریاں چھوڑ جاتا ہے، اور ان بیماریوں کو اگر کوئی چیز ختم کرتی ہے تو یہ مٹی ختم کرتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کب کہا؟ جب یہ ٹیلیسکوپ اور یہ باریک آلات بنے ہی نہ تھے کہ جن کو رکھ کے دیکھ لیا جائے، جن کو رکھ کے جراثیم نظر بھی آ جاتے ہیں، ان کی حرکتیں بھی نظر آ جاتی ہیں، تب آپ نے کہا کسی برتن میں کتا منہ ڈال جائے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی بات اپنے سامنے رکھیں، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو حق ہی ادا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا برتن میں منہ ڈال جائے۔ اور یہ ترقی ہے، یہ جدید تہذیب ہے، یہ نئی تہذیب ہے کہ کتے کو باقاعدہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کے پتیاں اور چمیاں کی جاتی ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ چلے سب سے پہلے تو مسلمان کی نظر میں آقا کی تعلیمات ہونی چاہیے، اور ان تعلیمات کو جدید دور کے ساتھ رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ایک ہمیں تحفہ عطا کیا ہے، تحفہ ہے یہ اللہ کی طرف سے، ہمیں یہ گفٹ عنایت ہوا ہے کہ برتن میں کتا منہ ڈالے
اس برتن کو تم نے دھونا ہے اور پھر ایک دفعہ مٹی کے ساتھ برتن کو مانجنا ہے. یہ کیسا گفٹ ہے کہ جب آپ مٹی کے ساتھ برتن کو مانجتے ہیں تو جراثیم نہیں رہتے, سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. تو کپڑے کی بات کر رہا تھا. کپڑا پلیز کن چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ کتے نے آپ کے کپڑے, اکثریت ایسی ہے کتے پالنے کا شوق نہیں. ایک ادھر گیا, میرے کپڑے گندے ہیں, نہ تو کتے نے منہ لگایا, نہ کپڑوں میں پیشاب کیا. پیشاب یا پاخانہ جہاں پہ لگے, تھوڑا لگے یا زیادہ لگے, وہ کپڑا بلیڈ ہو جاتا ہے, اسے دھونا چاہیے, دھو کے پھر پہننا چاہیے. اور اسی طرح حلال جانور, ان کا گوبر, یہ کئی لوگ پیروں پہ کام کرتے ہیں اور ان کا عذر یہی ہوتا ہے کہ میں ڈیرے پہ کام کرتا ہوں, جانوروں کے وہ گوبر اور پیشاب میں رہتا ہوں, تو لہٰذا میرے جو مسئلہ ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ اگر دیکھتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے آپ اتنے حساس طبیعت کے مالک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پلیز ہے, اچھا نہیں ہے, تو آپ اپنے 2 سوٹ رکھیں, ایک سوٹ کام کے لیے, ایک سوٹ نماز کے لیے. کیوں جی ایسا نہیں کرتے؟ بیٹے کے سسرال میں جانا ہو تو کپڑے دو, ایک ڈیرے پہ کام کرنے کے لیے اور ایک بیٹے کے سسرال میں جانے کے لیے. تو نماز کا کہا جائے کیا استغفر اللہ معاذ اللہ, اللہ کی ملاقات کی اہمیت آپ کے بیٹے کے سسرال کی ملاقات اتنی بھی نہیں ہے کہ بیٹے کے سسرال جانا ہو تو کپڑے صاف ہو جاتے ہیں اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں, اصل سے 3 سوٹ رکھے ہیں, ایک ڈنگرا واسطے رکھے ہیں, ایک ڈیرے واسطے رکھے ہیں, ایک اصل اور جان بھی رکھے ہیں. یاروں کی ملاقات ہو, رشتے داروں کی ملاقات ہو, اپنے نئے اور پرانوں کی ملاقات ہو, ان کو ملنے کے لیے ہم لباس رکھ لیتے ہیں, الگ سے کپڑے رکھ لیتے ہیں, اور وہ جو ساری کائنات سے بڑھ کے ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے, ہمیں بلاتا ہے, تو اس طرح قل یا عبادی الذین اسرفوا, اس نے یہ نہیں کہا یا عبادی الذین آمنوا, بلکہ کیا کہا, اے میرے وہ بندو اسرفوا جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی رحیم دوست ہو سکتا ہے؟ شفیق, محبت کرنے والا. کتنا محبت کا انداز ہے اس مالک کا کہ وہ مالک ہمیں بلاتا ہے تو کہتا ہے یا عبادی, اے میرے بندے. بندے کو آواز آتی ہے اس کے گھر سے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, اور ساتھ ہی یہ نہیں کہا اذان مکمل تھی. اگر یہ کہا جاتا حی علی الصلاۃ, کیوں جی نماز کی طرف آؤ, پوری تھی, گل پوری ہو گئی, لیکن کیا کہا, مکمل نہیں ہونے دی, کہا حی علی الفلاح, یہ بھی ساتھ ہوں گے. نماز کیا ہے؟ نماز کامیابی ہے, تمہارے رب کی ملاقات ہے. اور رب کی ملاقات اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس کی ملاقات کے لیے ہم ایک سوٹ ہی رکھ لیں. کیوں جی یہ کوئی بہانہ نہیں, میرے کپڑے گندے ہیں, میرے کپڑے گندے. مسئلے کی بات سن لیں. حلال جانوروں کے باڑے میں رہنے والا, ان کو چرانے والا, اگر حلال جانوروں کا گوشت پاک ہے تو ان کا گوبر بھی پاک ہے. ایک ہوتا میں آپ کو بتا رہا ہوں حلال ہونا, حرام ہونا, اور ایک ہوتا ہے پلید ہونا. کہیں یہ نہ کیجیے گا مولوی نے کہا جی گوبر پاک ہے, پاک ہو گیا تو لال ہو گیا, تو گھر جا کے ہانڈیاں میں سوچنے لگتے ہیں. مسئلے کی بات سمجھے, حلال اور پاک یہ الگ چیز ہے, حرام اور پاک یہ الگ چیز ہے. تو مثال میں آپ کو دے چکا ہوں, گدھا حرام ہے, کیوں جی حرام, اور سواری کرتے ہیں اس پر سارے, پاک ہے حرام لیکن پاک, سواری کی جاتی ہے اس پہ. خنزیر حرام ہے, پلید ہے, اس پر سواری بھی حرام,
اور اس کا گوشت بھی حرام، اس کو ہاتھ لگانا بھی بعد میں ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو یہ باتیں سمجھے، جو حلال جانوروں کے باڑے میں رہتے ہیں اگر ان کے کپڑوں کو جانور کا گوبر لگ گیا ہے تو اسے صاف کر لیں، صاف کیا، صاف ہو گیا، صاف کرنے کے بعد ویسے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کپڑے سوٹ دھو رکھے، یہ تو محبت کی بات ہے، اللہ کے ساتھ جتنی ہمیں محبت ہوگی کپڑے بھی اتنے ہی صاف رکھیں گے، یہ تو محبت کی بات ہے بھائی۔ اگر مجھے اپنے مالک کے ساتھ محبت اتنی ہوگی تو میں اپنے لیے اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اسپیشل لباس رکھ لوں گا، اگر محبت نہیں ہے تو پھر جس میں مرضی پڑھ لوں گا، یہ تو محبت کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں، اس کے بعد آئیے کپڑے، یہ جو لباس ہے، لباس گندا ہونا، یہ تو میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے عذر ہیں، ہمارے بہانے ہیں، بقایا بات کوئی نہیں۔ بندے کے دل میں ملاقات کی چاہت ہو، بندے کے دل میں ملنے کی چاہت ہو تو بندہ لباس بھی پاک کر لیتا ہے۔ جہاں پہ اسے لگتا ہے کہ میرا لباس ناپاک ہے وہ اپنے لباس کو پاک کر سکتا ہے، یہ تو چاہت کی بات ہے، یہ تو دل ملنے کی بات ہے۔ اگر دل مل گیا اللہ کی ملاقات کی طرف، اگر دل نے یہ بات سمجھ لی کہ نماز میں جس طرح اللہ کے ساتھ کلام کر سکتا ہوں اور کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ جس میں اللہ کے ساتھ ملاقات کر سکوں، کیسے؟ آپ اللہ کے ساتھ ملاقات کے سارے طریقے اکٹھے کر لیں، کیسے ملاقات کریں گے آپ نماز کا انکار کر دیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں تو پتہ نہیں پڑھ کے رب ملنا کہ نہیں ملنا، سانو نیتیوں بنا نیتی ہے، سانو کہ جی رب مل گیا، اتنا کفریہ کلمہ کہہ رہے ہیں۔ نماز کے علاوہ جتنے بھی اذکار ہیں ان سب کو لائیے اور پھر ان سب کا تجزیہ کیجیے۔ کوئی اتنا جامع ذکر نہیں نماز کو چھوڑ کے کہ جس میں آپ کو یہ ہو کہ میں اللہ کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں۔ آپ انداز ہی دیکھیں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز کے علاوہ کون سی حالت ہے جب بندہ یہ کہے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے، نگاہیں جھکائی ہوئی، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ تو میرا مالک، میری نبی ہے، تیرا اسباب ہے، اللہ میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری نبی ہے، میں کچھ نہیں، میں اپنے اندر رحم کے سارے جذبات لے آؤں، میں رحیم بن جاؤں، میں دنیا کے لیے شفیق بن جاؤں۔ اللہ تیری رحمتوں کا مقابلہ نہیں ہے، تو کائنات میں سب سے بڑا مہربان ہے، تو اس دنیا میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور کھڑا کس حال میں ہے؟ نگاہیں جھکائی ہوئی اور زبان سے الفاظ جاری، یہ ملاقات نہیں تو اور کیا ہے؟ اور بڑھیا نال ملاقات کرن جائیے تو ایسی کری دی ہے، لفظ ہی بندہ چھوڑتا رہتا ہے۔ اور اگلے دن عدالت میں وہ ڈی سی پیش ہوا بیچارہ، اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ویسٹ کوٹ یا کوٹ پہنا ہوا تھا، اور یہ پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی، لباس اس کا پاکستانی تھا، لیکن جج کی مرضی کا نہیں تھا۔ جج نے اسے کیا کہا؟ ڈی سی ہے، جج کا رینک اس سے بڑا تھا، جج نے اس سے کہا تینوں پتا نہیں تو عدالت میں آیا کہڑے کپڑے سے آ گئے۔ یہ تو قلبی میلان کی بات ہے، دل کی محبت کی بات ہے۔ اگر آپ عرش والے کو کائنات کا مالک سمجھتے ہیں، اپنی موت اور زندگی کا مالک سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اس کے حضور آئیں گے، لباس بھی اچھا ہوگا، آپ کی سوچ بھی اچھی ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں اس کی محبت کی چاہت ہی نہیں، آپ فارمیلٹی کے لیے آئے ہیں، کھانا پوری کے لیے آئے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں جنہ گندا کو نہیں بلی،
کئی لوگ کہتے سادگی اللہ کو بڑی پسند ہے. کون سی سادگی؟ کپڑے گندے کر لو، سادہ ہو جاؤ. جائیے رحمت کائنات کی سیرت اٹھا کے دیکھیے. کیا کہا ہے؟ نماز پڑھنی ہے تو کس کے طریقے پہ؟ نبی کریم کے طریقے پہ پڑھنی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا لباس کیسا تھا؟ جتنے آپ خوبصورت ہیں لباس بھی اتنا خوبصورت تھا. اگرچہ کپڑوں پہ کئی مرتبہ ٹاکیاں لگی ہوتی لیکن ستھرا لباس ہوتا. گندا لباس نہیں پہنتے تھے. یہ غلط فہمی اپنے دماغوں سے نکالیے کہ گندے کپڑے اللہ پسند کرتے ہیں. یہ آج بھی اور سادگی کی علامت ہے، یہ تو جہالت کی علامت ہے. قرآن نے کہا ہے پہلا حکم اپنے پیغمبر کو جو دعوت کے میدان میں دیا تھا، فرمایا قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو اب ڈرائیے. تو دوسری بات اللہ نے یہ کہی تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے بھی صاف رکھیے گا. کپڑے چاہے آپ کے پھٹے کیوں نہ ہو لیکن صاف لباس پہنیے. اللہ کے حضور ملاقات کے لیے بندہ کھڑا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کمال کے جملے نہیں کہتے، یہ تو تڑپ جائے وہ بندہ جسے ان کا ترجمہ معلوم ہے. یہ تو ہمارے وزیر اعظم نے اتنی دفعہ پڑھ دی، یہ تو تمہیں زبانی یاد ہو جانے چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یار یہ ملاقات بھی اور کیا ہے؟ خوش قسمت ہیں آپ لوگ، خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ کائنات کے مالک نے، حاکموں کے حاکم نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور آپ کو توفیق عطا کی. آپ اس کے ڈیرے پر آ بیٹھے. اب اس کے ڈیرے پہ آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ اس سے ملاقات کرنے کے لیے. چودھریوں کے ڈیرے پہ ہم جاتے ہیں. میں تو بڑے لوگوں کے آستانوں پہ نہیں جاتا. یہ جو بڑے بڑے نام ہیں نا، میں ان لوگوں کے پاس جانے سے کتراتا ہوں. کیوں کترانے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو سوچ یہ آپ کی ہے میری عرش والے کے ساتھ اللہ کرے جڑ جائے، مجھے وہی بڑا کافی ہے، میں ان بڑوں کو کیا سمجھتا ہوں. اور دوسرا ان بڑوں کے آستانوں پر اس لیے بھی نہیں جاتا، ان بڑوں کے آستانوں پہ حاضری اس لیے بھی نہیں دیتا، پتہ نہیں ان کے درباروں کے رسمیں کیا ہو، ان کے ڈیروں پر طریقے اور قاعدے ملنے والوں کے لیے کیا ہو. کہیں ایسا نہ ہو میری زبان سے کوئی جملہ نکل جائے، میرا لباس اچھا نہ ہو، اس کو میرا لباس پسند نہ آئے، اور یہ اپنے نوکروں چاکروں کو اور اپنے ہیواریوں کو، ساتھ بیٹھنے والے چھوٹے لوگوں کو، جو اس کی نظر میں ہیں میری نظر میں کوئی چھوٹا نہیں، جو اس کی نظر میں چھوٹے ان کو کہیں یہ نہ کہہ دے اگوئے آوے کہ جدو کیمرے کے بھی فوٹو نظر آوے تینوں بارو باری پور کرا دے. اتنی تیاری کے ساتھ ہم دنیا کے معمولی سے آدمی کو ملنے جاتے ہیں، اور یارو عرش والے کو ملنے آئے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کوئی اہتمام ہی نہیں کرنا، کیسے مرضی منہ اٹھایا تو آگے لے آگے تیرے سامنے کھلو گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں کہتا ہوں اس جملے کا علم ہو جائے ہمیں، کیا چاشنی ہے اس میں، اس جملے کا پتہ چل جائے، کیا کرنٹ ہے اس جملے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس جملے میں کتنا وزن ہے تو یاد رکھیے ہم اس جملے کے بدلے میں اپنی ساری کائنات اپنے اللہ کے لیے نشاور کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پھر بتا اللہ کیا کہتے ہیں؟ بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کہتا حامدہ نہیں ہستی اتنا عالیہ ہستی مجدہ نہیں ہستی. اللہ کہتا ہے میرے بندے میری تعریف کر رہے ہیں، میرے بندے میری ثنا بیان کر رہے ہیں، میرے بندے میری بزرگی بیان کر رہا ہے. پھر اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اب نماز میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہو چکی ہے، بندہ جو مانگے گا میں وہ عطا کر دوں گا. ملاقات ہے
نماز میں آتے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور پھر تصور ہی یہ نہ ہو کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہو، کسی معمولی ہستی سے ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں، کوئی عام ہستی ہے، وہ کسی ایک ملک کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ اس کا بادشاہ، وہ کائنات کا شہنشاہ ہے، ہم اس کے سامنے آئے ہیں، ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، تو ہم نے کوئی اہتمام ہی نہیں کیا۔ اگر بازو کھلے ہیں تو وہ ایسے ہیں، یہ دیکھیے یہ سٹائل ہے ہمارا نماز پڑھنے، یہ نوجوانوں کا سٹائل آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ نوجوانوں کا سٹائل آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کئی نوجوان میرے یہاں پہ نماز پڑھنے والے میرے بھائی یہ طریقے، کسی دنیا دار کے ڈیرے پر اس طرح بازو کر کے جا کے کوئی دکھائے تو صحیح، جاؤ ایسے بازو کر کے کسی چودھری کے ڈیرے پہ اور جا کے اسے کہو ساڈے پیٹ کی گڑی کچی ہے پکی کرا دے، پہلا تو آگے گا بابا تو تھلے کر منگنا یہاں سے منگن کا چج بھی نہیں کروں۔ اور پھر ایک اور طریقہ ہے، یہ بٹن کھلے ہوئے، اور یار اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں ہم، دنیا کے کسی جج کے سامنے جانا ہو ہم اپنے یہاں تک کے بٹن بند کرتے ہیں، کف بند کر کے آپ پینے اپنی اتار کے بند کر کے بٹن بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کہیں اس کو میری یہ حرکت ناگوار نہ گزر جائے، مجھے یہ سزا نہ کر دے یا توہین عدالت مجھ پہ نہ ڈال دے۔ اللہ سے ملاقات اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور ہمارا ایک اور سٹائل ہے نماز پڑھنے کا، کھڑے ہیں، وہ کئی بزرگوں کا سٹائل ہے، کئی نوجوانوں کا، گلے میں ایسے مفرل لٹکایا ہوا ہے، مفرل لٹک، ایک مفرل ہے، کسی نے چادر لٹکائی ہوئی ہے، کسی نے ایسے کر کے اوپر چادر لی ہے اور وہ ایسے لٹک رہی ہے اور آپ ایسے کھڑے ہیں، اور یار اللہ کے سارے احسان کرنے آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گلے میں کپڑا لٹکا کے ایسے سیدھا نماز نہ پڑھا کرو، اس کو ایسے کر لیا کرو جسے بکل کہتے ہیں، بکل مار لیا کرو۔ میرے بھائیوں بات تو میں نے آپ کو وضو کی بتانی تھی، وضو کے ذمن میں پہلے تو لباس ضروری ہے، لباس صاف پاک۔ اس دور میں جتنے ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں اس کی 3 شلواریں قمیضیں نہ پڑیں، کوئی ایسا نہیں اس مجلس میں ہوگا جس کے گھر میں 3 شلواریں قمیضیں نہ ہوں، تو پھر ہم ٹی شرٹ اور یہ سلیپ لیس بازو پہن کے نماز پڑھنے کیوں آ جاتے ہیں؟ جب گرمی زیادہ آتی ہے نا تو میرے کئی بزرگ ناراض نہیں ہونا، میں اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، میری بھی اصلاح ہے، آپ کی بھی اصلاح ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی خامیاں دور کریں، اللہ کے ساتھ ہم نے ملاقات کرنی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کئی میرے بزرگ آتے ہیں، انہوں نے ایسے، یقین جانیے بزرگوں کی عزت میرے لیے میرے باپ جیسی ہے، تنقید نہیں کسی کی عزت میں کمی نہیں، ان اريد الا الاصلاح، میرا ارادہ صرف اپنی اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کا ہے۔ آپ نے ایسا قمیض اتاری، گرمی لگ رہی ہے جی، اور میرے بھائی گرمی لگ رہی ہے، دنیا کی گرمی اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ کے لیے برداشت کر لے، اللہ قبر کی گرمی سے، حشر کی گرمی سے بچا لے گا۔ یار ہم اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ایسے بکل ماری ہوئی ہے، چلے جی، وہ پیٹ بھی جب رفع الاذان کرنا پیٹ ننگا ہوتا ہے، اور لباس کتنا ہونا چاہیے؟ یہ بندے کے کندھے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے وہ سمجھے، یہ ہے مجبوری، با امر مجبوری۔ مرد کے گھٹنے جو ہیں، گوٹے کور ہونے چاہیے، یعنی اس کا لباس اتنا ہونا چاہیے کہ گھٹنوں سے نیچے، ٹخنوں سے اوپر، گٹیاں کو اوپر، گوٹیاں کو تھلے، کور ہوئے، لک سارا کور، اور یہ سارا جسم محفوظ ہونا چاہیے، کور ہونا چاہیے، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو۔ کون؟ جس کے پاس لباس کی کمی ہے، وہ
ہمیں ملتا ہے جواز، ہم جواز مطلب گل جائز ہے، جائز گل کو اسی کر لینے سہولت سے پھر وہ پہ عمل۔ اور میرے بھائی جو بنیادی نقطہ میں نے بیان کیا اللہ سے ملاقات ہے، جتنی محبت ہوگی اللہ سے اتنا ہی لباس اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر وقت